گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما 20 صفر المظفر یوم عرس حضرت گنج بخش داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کم و پیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان نے غزنی کے 2 محلوں جلاب اور حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ حجویری جلابی کہلاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نسب اس طرح ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا قد درمیانہ، جسم متناسب اور خوبصورت تھا، جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تھیں، کشادہ سینہ اور ہاتھ پاؤں مناسب تھے، چہرہ گول تھا، سرخ و سفید چمکدار رنگت، کشادہ پیشانی اور بال سیاہ گھنے تھے، بڑی اور خوبصورت آنکھوں پر گھنی ابرو تھیں، چوڑے اور مضبوط شانوں پر اٹھتی ہوئی گردن، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ بڑے پرکشش انسان تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے متعلق ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جس پاکیزہ فطرت ماں کی آغوش میں آپ رحمت اللہ علیہ نے پرورش پائی، اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا، اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی عمر ہی سے بڑی محتاط اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا بہت شوق تھا۔ نیک والدین کی تربیت نے آپ رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈال دیا تھا، اور سنبھالتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھا دیا۔ حروف کی جان پہچان کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ علم دین کے اصول کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے صرف خراسان کے 300 مشائخ کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے علم دین حاصل کیا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد کامل کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ائمہ متاخرین میں سے عبادت گزار بزرگ ہیں، طریقت میں میری ارادت انہی سے ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن ابراہیم خضری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ جب مرشد کے وصال کے وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مرشد کریم رحمت اللہ علیہ نے ایک نصیحت فرمائی: یاد رکھیے، ہر جگہ اور ہر حال اللہ پاک کا پیدا کردہ ہے، خواہ نیک ہو یا بد۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ کسی بھی چیز سے دشمنی نہ رکھیں اور نہ ہی کسی کی جانب سے ملنے والے رنج و غم کو دل میں جگہ دیں۔ اور سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو کم بولنے اور کم سونے کی تاکید فرماتے، چنانچہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نیند کے غلبے کے وقت سونا چاہیے، اور جب بیدار ہو جاؤ تو بلا وجہ دوبارہ سونے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ مرید کے لیے حرام ہے اور بیکاری کی نشانی ہے۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دن میں تدریس فرماتے اور رات میں حق تلاش کرنے والے افراد کو تلقین فرماتے، جن کی بدولت ہزاروں بے علم فیضان علم سے سیراب ہو کر عالم اور ہزاروں کفار مسلمان ہوئے، ہزاروں گمراہ راہ راست پر آئے، ہزاروں دیوانے عقل کی دولت سے سرفراز ہوئے، ہزاروں ناقص کامل ہوئے۔ دور دور سے علماء مشائخ آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے دل کی مراد پاتے۔ اور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ حنفی المذہب تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص عقیدت بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کشف المحجوب میں آپ رحمت اللہ علیہ کا نام نہایت تعظیم کے ساتھ تحریر فرمایا۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ظاہری طہارت کے ساتھ باطنی طہارت کا یہ طریقہ بیان فرماتے ہیں: وضو میں ہاتھ دھوئے تو اس کے ساتھ ہی دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لے، جب ناک میں پانی ڈالے تو خواہشات کو بھی اپنے اوپر حرام کر لے، جب منہ دھوئے تو تمام نفسانی خواہشات سے منہ پھیر لے اور حق کی جانب متوجہ ہو، جب کونیوں تک ہاتھ دھوئے تو اپنے نصیبوں سے علیحدہ ہو جائے،
جب سر کا مسح کرے تو اپنے کام کو اللہ پاک کے حوالے کر دے، جب پاؤں دھوئے تو تمام ممنوعہ راستوں پر چلنے سے باز رہنے کی نیت کر لے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے۔ جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے وہ انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بعض آدمی کی صحبت میں رہ کر مانوس ہو جاتا ہے۔ طوطی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے، گھوڑا اپنی خصلت ترک کر کے مطیع بن جاتا ہے۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور یہ کس طرح عادتوں کو بدل دیتی ہے۔ یہی حال تمام صحبتوں کا ہے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کے ہر پہلو میں رضا الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی تلقین فرماتے نظر آتے تھے۔ ان میں سے چند اقوال ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، انسان کو تمام علوم کا جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا علم حاصل کرنا لازمی ہے جسے شریعت مطہرہ نے ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر 2، طالب علم کے لیے لازم ہے کہ باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ نمبر 3، طالب حق پر لازم ہے کہ عمل کرتے ہوئے یہ یقین کرے کہ اللہ پاک میرے عمل کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہماری ہر حرکت و سکون کو دیکھنے والا ہے۔ نمبر 4، لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے والا اپنے لیے آفت مول لیتا ہے۔ نمبر 5، باطل پر رضامندی بھی باطل ہے، غصے کی حالت میں حق و صداقت کا چلا جانا بھی باطل ہے، اور کامل مومن کبھی بھی باطل اختیار نہیں کرتا۔ نمبر 6، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ نمبر 7، جسے اللہ پاک پسند فرماتا ہے عوام اسے پسند نہیں کرتی، اور جسے اپنا وجود پسند آیا اللہ پاک اسے پسند نہیں کرتا۔ نمبر 8، برے لوگوں کی صحبت میں رہنے والا شرارت نفس کا شکار بن جاتا ہے۔ اگر بندے میں بلائی اور نیکی ہو تو نیکیوں کو صحبت میں رہنا پسند کرے گا۔ نمبر 9، علم کی روح اخلاص ہے، جس طرح جس روح کے بغیر محض پتھر ہے اسی طرح اخلاص بغیر علم کے محض غبار ہے۔ نمبر 10، صرف علم پر قناعت کرنے والا عالم نہیں، عمل کی برکت سے علم فائدہ دیتا ہے، لہذا کبھی بھی علم کو عمل سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 11، زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے۔ نمبر 12، فقیر وہ ہے جس کا ضمیر نفسانی خواہشات سے محفوظ رہے، نفس کی چالوں سے ہوشیار رہ کر اپنے معبود حقیقی کے فرائض کا ماحقہ ادا کرے، اور اس قدر ہوشیار رہے کہ جو اسرار باطنی اس پر منکشف ہوں ان کو ظاہر نہ ہونے دے، اور کبھی بھی اپنی باطنی کیفیات کو زبان پر نہ آنے دے۔ نمبر 13، جب غافلوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مصیبت الحمدللہ مال پر ٹل گئی، جان و تن اس آفت سے محفوظ رہے۔ جب کوئی آزمائش اللہ پاک کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں الحمدللہ تن پر ٹل گئی، دل اس سے محفوظ رہا۔ نمبر 14، بندہ آفات دنیا میں تدبر و تفکر کرے کہ دنیا بے وفا ہے اور یہ جگہ خالص فنا ہے، اس سے دل خالی کرے، مگر یہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 15، دنیا گناہگاروں کا مقام ہے اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ نمبر 16، بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے اور تمام امتوں اور مذہب میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پانی پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ ریاضت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ نمبر 17، دین و دنیاوی تمام امور کی زینت ادب ہے، اور مخلوقات کو ہر مقام پر ادب کی ضرورت ہے، جس میں مروت و ادب نہیں اس میں مطابقت سنت نہیں ہو سکتی، اور جس میں مطابقت سنت نہ ہو وہ عزت کی رعایت نہیں کر سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادب کی چند اقسام ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے معاملے میں ادب یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اپنے آپ کو بے ادبی سے محفوظ رکھے اور اس طرح رہے جس طرح دربار شاہی میں رہتے ہیں۔ نمبر 2، باہمی کاروباری معاملات میں ادب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اپنے حق کے نفس کی رعایت کرے، یعنی صرف سچ بولے، جو اپنے حق میں خلاف جانے وہ زبان پر نہ لائے، کم کھائے تاکہ قضائے حاجت کی کم ضرورت ہو، اپنے اس عضو کو نہ دیکھے جو غیر کو دیکھنا جائز نہ ہو۔ نمبر 3، صحبت خلق میں ادب یہ ہے کہ سفر و حضر میں خلق کے ساتھ
اچھا سلوک کیا جائے۔ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علوم ظاہری اور باطنی سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے کئی کتب تصنیف فرمائی، جن کے نام یہ ہیں: نمبر 1 منہاج الدین، نمبر 2 دیوان، نمبر 3 اسرار الخلق والمؤنات، نمبر 4 کتاب البیان لابن العیان، نمبر 5 بحر القلوب، نمبر 6 الرعایہ بحقوق اللہ، نمبر 7 کتاب الفنا و بقا، نمبر 8 شرح کلام منصور حلاج، نمبر 9 ایمان۔ مگر افسوس فی زمانہ آپ کی کتابوں میں صرف کشف المحجوب ہی بآسانی دستیاب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال اکثر تذکرہ نگاہوں کے نزدیک 20 صفر المظفر 465 ہجری کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاکستان لاہور میں ہے۔ اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 900 سال کا طویل عرصہ بیت گیا ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخش و مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ داتا پیا میرے داتا پیا، داتا پیا میرے داتا پیا۔